बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो कल का व्लॉग था वो खलीलुर्रहमान कमर के हवाले से था। मैंने अपनी जो नाक़िस मारूज़ात पेश की। मैं जो मेरा नुक्ता नज़र है, मैं समझता हूँ कि मुआशरे के साथ वो बात करनी चाहिए जो बात करना नागुज़ीर है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहते हैं कि हमें वो चूरन बेचना है जो चूरन बिकता है, जो लोग हाथों हाथ लेते हैं। जिस तरह हमारे बाज़ शोबिस के लोग, उनका ये क्लेम है, उनका ये मौक़िफ़ है कि हम वो बनाते हैं, वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। हालांकि हमें वो मवाद ऐसा तैयार करना चाहिए ड्रामों की सूरत में या फ़िल्म की सूरत में कि जो दिखाना नागुज़ीर है, जिसमें इस्लाह और फ़लाह का पहलू हो। बहरहाल मैं वापस अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्तों का फ़ीडबैक आया, उसमें तनकीद भी थी और कुछ ने तहसीन भी की कि आपने एक अच्छा जो है एक नुक्ता बयान किया है। और मैं दोनों जो अहबाब हैं, तनकीद करने वाले और तहसीन करने वाले, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। ज़ाहिर है आप सबका हक़ है, जब हम एक बात ऑन रिकॉर्ड लेके आते हैं तो उस पर हर दोस्त ने अपना अपना एक जो नुक्ता नज़र है, अपना नज़रिया पेश करना होता है और हम ख़दा पेशानी से उसको सुनते हैं और उससे सीखते हैं। बहरकैफ़ मैं फिर अर्ज़ करूँगा उन दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर जिन्होंने तनकीद की है कि आपने जो दिफ़ा किया है खलीलुर्रहमान कमर का वो गलत किया है। मैं ऐसा नहीं समझता, मैं हक़ बेजानिब हूँ। और मैं फिर अर्ज़ करूँगा, दलील से अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि हमारे माशरे में एक जो मैंने एज़ अ तालिब इल्म यहाँ देखा है माशरे के अंदर कि जो पकड़ा जाए वो चोर है। और बहुत सारे जो इससे ज़्यादा संगीन वाक़यात हैं वो मीडिया की नज़रों से और ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स की नज़रों से ओझल रहते हैं, तो वो अखबारात की या व्लॉग की ज़ीनत नहीं बनते। और दूसरी बात, मैं और आप जज नहीं हैं और हम तालिब इल्म हैं, नाक़िस हैं। अभी एक वाक़या हुआ है, अभी उसकी FIR दर्ज हुई है, मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं और अभी जो इसका मरकज़ी मुल्ज़म है, जो मास्टरमाइंड है, उसका अभी उसको गिरफ़्त में लेना बाकी है। अभी मामले की तफ्तीश होगी, तहकीक होगी, बहुत सारे जो इसके पहलू हैं वो सामने आएंगे, सफ़ा मिसल पर आएंगे, अदालत में पेश होंगे, उस पर जिरा होगी, गवाहान आएंगे, फिर कहीं फ़ैसला होगा। और मैं और आप कौन हैं कि अभी इधर वाक़या हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत सारे दोस्तों ने उस पर अपना जो एक एंगल है या अपना एक मुतस्सबाना नुक्ता नज़र है वो पेश कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ जो उजलत है वो सहाफ़त के असूलों के मुनाफी है। अभी आप इंतज़ार करें, अदारे मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं और पुलिस ने जिस सूरत के साथ, तेज़ी के साथ, पेशावराना महारत के साथ, ख़ास तौर पर जो DIG CIA लाहौर हैं इमरान किश्वर, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा कमाल इसमें एक किरदार अदा किया और फ़ौरन ट्रैक कर लिया सारे केस को, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया और अभी तफ्तीश जारी है। मैं नहीं समझता कि हमें फ़ैसला सुनाने का हक़ है। हम तबसरा कर सकते हैं, वो भी फ़ैसला आने के बाद। अभी पुलिस को उसका काम करने दिया जाए। हमारे यहाँ अब बदकिस्मती है कि कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब बैड इस मीन कि इतना ज़्यादा हमारे जो यूट्यूबर्स ऐसे लगता है जैसे कुछ सैलाब आया हुआ है और वो सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग के लिए और पैसों के लिए किस हद तक चले जाते हैं। शर्म आती है सोच कर भी और बात सुन कर भी दोस्तों की। एक डिलीवरी बॉय वाला मामला हुआ, एक लड़की जो डिलीवरी बॉय कत्ल हुआ, फिर उसका शौहर गिरफ़्तार हुआ, उस पे इतने प्रोग्राम, इतने ज़ाविये से इतने बेहुदा सवालात हुए, फिर उनके जो कैप्शन दिए गए प्रोग्राम्स के, वो शर्म से सर झुक जाता है देखकर। और मैं हैरान हूँ कि पुलिस जो हुकाम है, जो पुलिस पंजाब पुलिस के कमांडर हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं। ये कहाँ की सहाफ़त है, ये कहाँ की माशरत है
کہ ایک طرف ابھی کیس انڈر ٹرائل ہے، پولیس نے ابھی ملزمان کو گرفتار کیا ہے، ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، ابھی مثل مکمل نہیں ہوئی، اور جو یوٹیوبر ہیں وہ اس پر ابھی تفتیشی نے شاید اس طرح کے سوال نہیں کیے، اس نے صفحہ مثل پہ نہیں لے کے آیا جس طرح کہ یوٹیوبر کو کس طرح رسائی مل جاتی ہے اس خاتون پر۔ وہ جو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے خاتون کو بہت زیادہ وہ انجوائے کر رہی ہے، مزے لے رہی ہے اس طرح کے انٹرویو دے کر، اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ناقابل جس کی کوئی مداوع نہیں ہے، ایسا نقصان ہم کر رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ اور ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پولیس اپنا کام کرے، اور یہ جو صحافت کے اس قسم کے یہ جو نوارد ہیں صحافت کے اندر، ہر بندہ بن گیا یوٹیوبر اور تبصرہ نگار بن گیا، تجزیہ کار بن گیا ہے، وہ اپنا کام کریں لیکن اسلوب کے ساتھ، دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں، اور اس نام نہاد آزادی صحافت کا ناجائز استعمال بھی نہ کریں۔ اسی طرح میں پھر واپس آتا ہوں خلیل الرحمان قمر پر۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا ہم صاحب ناقص ہیں، اور خلیل الرحمان قمر کو ان کے خاص قسم کے جو ڈرامہ ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، وہ میں اور آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہم ناپسند بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک نظریاتی آدمی ہے، اور ان کا بیانیہ ہے جس کا انہوں نے بھرپور اظہار اور اس کا دفاع کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم ناقدین ہیں، ہمیں تنقید کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن تنقید میں اور توہین میں ہمیں بہر کیف جو فرق ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اور اگر ناقدین حاسدین بن جائیں یا حاسدین ناقدین بن جائیں تو پھر یہ سب جو ایکسرسائز ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ فضول ہو جاتی ہے میری نظر میں، کہ جن لوگوں کو حسد ہے وہ اگر اپنے حسد کی عینک سے، اپنے تعصب کی عینک سے ایک منظر کشی کریں گے اور کسی شخصیت پر خاص طور پر کاری ضرب لگائیں گے اپنے تعصب کی چھڑی سے، تو یہ پھر صحافت نہیں ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنا اپنا چورن ہے، اور کوئی چورن فروش ہیں، کوئی ضمیر فروش ہیں، کوئی قلم فروش ہیں، کوئی اپنے لفظوں کو بیچتے ہیں، اور مقصد صرف ہوتا ہے کہ ہم ایک ہائپ کریٹ کریں اور ایک ہیجان پیدا کریں معاشرے کے اندر، اور ہمیں ویورشپ ملے، لوگ ہمیں ڈسکس کریں، اور ہمارا جو یہ یوٹیوب چینل ہے یہ پھلے پھولے اور ہمیں پیسے آئیں۔ یہ صرف اور صرف یہ مطمع نظر ہے، اور ہم نے جو صحافت کی آبرو ہے ہم اس کو روند رہے ہیں، اور ہم معاشرے کے اندر ایسا زہر پھیلا رہے ہیں، ایسا زہر کا بیج ہم بو رہے ہیں کہ جس کی فصل شاید ہم میں سے کوئی آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں وہ کاشت نہ کر سکیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، تو جو آپ بوئیں گے، جس قسم کی آپ صحافت کریں گے، اب مت توقع کیجئے پھر معاشرے سے کہ آپ کو عزت ملے گی۔ اگر آپ جو اس قسم کی صحافت ہے سنسنی خیزی والی، جھوٹ پر مبنی، اور جس میں آپ مرچ مسالہ لگا کے اپنا جو ہے چورن بیچ رہیں گے وقتی طور پر، لیکن اینڈ آف دا ڈے سوسائٹی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی۔ آپ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہر قسم کے واقعات ہوتے ہیں معاشرے میں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا ایک فیملی ہے، میرا ایک خاندان ہے، میرا ایک گھر ہے، میں اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی بہت ساری باتیں، بلکہ شاید ساری باتیں یہاں نہیں لے کے آؤں گا، کوئی نہیں لے کے آتا۔ تو اس طرح ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی ہمارا جو ملک ہے خاص طور پہ جس کو ہم مادر وطن کہتے ہیں، بہت ہر چیز جس کو ہم خاص طور پہ بعض لوگ اس کو بڑی نیگیٹیوٹی کے ساتھ، اس کو ایک خاص اینگل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اپنا غم و غصہ بھی نکالتے ہیں، اور معاشرے کے اندر برائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہر بری خبر، ہر برا واقعہ نشر کرنے والا نہیں ہے، یہاں پہ رشتوں کے تقدس پامال ہو رہے ہیں، اور آپ جو صاف اذہان ہیں ان کو بھی آپ پراگندہ کریں، ان کو بھی آپ آلودہ کریں اپنی اس قسم کی صحافت سے۔ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی اور ہر بات چھپانے والی نہیں ہوتی، لیکن ہر شخص جو زندہ ضمیر ہے اس کا ضمیر اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ
آیا میں نے یہ اپنی گفتگو کا موضوع بنانا ہے یا نہیں بنانا، یہ بات میں نے ہر ذہن میں اتارنی ہے یا نہیں اتارنی. تو جو خاص طور پہ رشتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مقدس رشتوں کے حوالے سے، اور اسلام نے کہا ہے کہ ایسا سچ جس سے شر پھیلے اس کو مت دوسروں تک پہنچائیے، اور ایسا جھوٹ جس سے ٹوٹے ہوئے دل جڑیں وہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خلیل الرحمن قمر چونکہ ایک معاشرے کے اندر ایک قداور انسان ہیں، ان کے مداح بھی ہیں، مداحین بھی ہیں، اور حاسدین بھی ہیں، ناقدین بھی ہیں. اور یہ واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو ان کی رسوائی کا سامان کر رہے ہیں وہ رسوا تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی پارسائی کا جو ایک بھرم ہے وہ جاتا رہا. تو اسلام اور خاص طور پر اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ پوشی کیجیے. اور جب ہمیں ابھی تصویر کے دونوں رخ ہم نے نہیں دیکھے، اور ابھی تفتیش کا جو کنکلوژن ہے یا جو نچوڑ ہے، جو مغز ہے، وہ بھی سامنے نہیں آیا کہ کیا اصل میں واقعات ہوئے، کیا محرکات تھے. جب تک وہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہمیں جج بن کر فیصلہ سنانے کا کوئی حق نہیں ہے. بہت شکریہ.